تو وہ شور بھی نہیں مچا سکتے، شکایت بھی کر سکتے نہیں، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. تو تم نے ان بتوں کو اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو ان میں بگاڑنے کی کوئی طاقت، قوت، قدرت نہیں ہے. پھر کیوں ڈرتے ہو اللہ کے سوا کسی سے؟ کہنا اللہ کا ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. سنیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالی کے خوف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی مدد پہنچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. اس سلسلے میں تفصیلاً گفتگو کر چکا. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنی بات سنائی اللہ والے نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی کشتی پر یا بحری جہاز سمجھ لیں سفر کر رہے تھے. پانی کی موجوں نے کشتی کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تختہ تختہ الگ ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی ایک تختے پر تھے دریا میں، پانی پر، اس کی موجوں میں. تختے کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے، کیونکہ لکڑی پانی پر تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں، سوائے ایک لکڑی کے جس کو آبنوس کہتے ہیں، وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس تختے پہ تھے کہ اچانک میری بیوی کو وہ تکلیف شروع ہو گئی جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، یعنی وہ درد ذہ وہ اٹھا. اسی حالت میں اس نے اسی تختے پر بچہ جنا، لڑکی پیدا ہوئی. عورت میری چیخی اور اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، میرا حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. میں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے حال کو جانتی ہے، میں نے ایک ہاتھ سے تختہ پکڑا ہوا ہے، تجھے بھی اپنے ساتھ دبایا ہوا ہے، پاؤں تجھ پہ بھی رکھا ہوا ہے، بچے کو بھی پکڑا ہوا ہے، اگر اس حالت میں نے ایک ہاتھ بھی چھوڑا تو ہم گر سکتے ہیں. تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، تجھے پانی بھی ملے گا، تیری تکلیف بھی دور ہوگی. میں نے اس کو تسلی دی، وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی. میری نظر اوپر کی طرف، آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی سیڑھی نہیں تھی، کوئی تخت نہیں تھا، کوئی پلر، کوئی ستون نہیں تھا، ایک بزرگ ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر تھی، انہوں نے اس زنجیر سے پانی کا ایک لوٹا ہماری طرف لٹکا دیا، اور وہ لوٹا بھی یاقوت کا تھا، کوئی عام اسٹیل کا یا سلور کا، ایلومینیم کا بنا ہوا نہیں، یاقوت کا بنا ہوا. ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، اس پانی کو سیر ہو کر پیا. وہ پانی برف سے ٹھنڈا اور بہت ہی زیادہ خوشبودار، ذائقے دار تھا، بڑا میٹھا تھا. پانی پینے کے بعد ہم نے عرض کی ہے بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بندہ ہوں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا کہ آپ فضا میں بغیر کسی سہارے کے بیٹھے ہوئے؟
سونے کی زنجیر ہے، یہ یاقوت کا لوٹا ہے، اور آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے، یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو ان بزرگوں نے بنایا، میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا اختیار کی، اللہ سے ڈرا تو مجھے یہ مقام مل گیا۔ اندازہ کریں۔ اچھا، اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پانی دیا اس بزرگ نے لوٹے میں، پینے کا پانی کس نے دیا؟ اس حقیقت میں کس نے دیا؟ پوچھ رہا ہوں، درمیان میں اس کو وسیلہ ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہی بات ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ تو جو لوگ ذریعے وسیلے کو حرام یا شرک کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کے ذریعہ، حکیم کا ذریعہ، طبیب کا ذریعہ، رزق دینے والا اللہ، نوکری، کاروبار، تجارت، ذریعہ۔ ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ منہ میں پانی ڈالے گا تو پیئیں گے، منہ میں کھانا ڈالے گا تو کھائیں گے۔ اللہ تعالی کی برکت سے، اس کی عنایت سے ہی مخلوق مدد کرتی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کی مدد کر سکتا؟ لاکھ نسخے لکھوا لو ڈاکٹر سے، اللہ نہ چاہے شفا نہیں ہوگی۔ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ ڈاکٹر کا کام شفا دینا نہیں، دوا بتانا ہے۔ دوا میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ تو پیر کے پاس چلے جائیں، پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، تعویذ بتا دیں، کوئی کلام بتا دیں پڑھنے کو، اس میں شفا اثر کس نے رکھا؟ بات ختم۔ وہ پھونک مارے، دم کرے، اس کے دم میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ بس اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بات کرنی چاہیے، کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں پھر اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا۔ تمہیں بھی جب مشکل آئے تو کسی بندے کے پاس نہ جایا کرو، تم جس مرضی کے پاس چلے جاؤ، تمہاری توحید میں فرق نہ آئے۔ اور ہم اگر یا غوث کہہ دیں تو ہم پر شرک کے فتوے داغنے لگ جاتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کوئی بادشاہ کا مقرر کیا ہوا کوئی بندہ، کوئی وزیر، کوئی وکیل، کوئی آفیسر کام کرتا ہے تو آپ آفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حقیقت میں شکریہ بادشاہ کا ہے کہ اگر وہ بادشاہ اس کو اختیار دے کر نہ بٹھاتا تو وہ بندہ کام کر سکتا نہیں۔ وزیر کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا۔ آفیسر کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا۔ اگر وہ اس کو اس مقام پر نہ بٹھائیں، اختیار نہ دیں، وہ کام کر سکتے نہیں۔ تو اصل شکریہ کس کا؟ بادشاہ کا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ اللہ نے بھی فرشتے بنائے، ولی بنائے، نبی بنائے، تو کام جس کے ذریعے ہوتا ہے، نبی کے ذریعے ہوا، اپنے نبی کا شکریہ، ولی کے ذریعے ہوا، ولی کا شکریہ، فرشتے کے ذریعے ہوا، کسی اور کے ذریعے، بندے کے ذریعے ہوا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا ہی شکریہ ہوا، کیونکہ نہ اللہ اس بندے کو بناتا، نہ طاقت دیتا، نہ وہ مدد کر سکتا، تو حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں شفا مانگنا بھی اللہ کے سوا پھر کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تنگ دست ہو جائے تو کسی سے بھی مدد نہ مانگے، رزق نہ ملے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔